اے انسان تم ایک اچھلتے کودتے ہوئے پانی سے پیدا کیے گئے ہو، وہ پانی نکل کر کے آتا کہاں سے ہے؟ صلب اور ترائب سے آتا ہے، یعنی باپ کی صلب اور پیٹ کی جڑ ریڑھ کی ہڈی جہاں ختم ہوتی ہے غالباً وہی باپ کے منی کا مرکز ہوتا ہے، جو وہاں سے چل کر کے ماں کے رحم میں ٹھہرتا ہے۔ اور عورت کے بارے میں ترائب ذکر کیا ہے، یہ سینے کی ہڈی ختم ہو کر جہاں جدا ہوتی ہے اس کے نیچے کا جو حصہ ہے اسے ترائب کہا جاتا ہے، جو عورت کے منی کا مرکز ہوتی ہے۔ اور اختلاط ابوین کے بعد جب وہ اپنے مرکز سے نکل کر کے اس ماں کے رحم میں ٹھہرتی ہے تو اسی کی طرف یہاں قرآن نے ارشاد فرمایا، اے انسان خلق من ماء دافق، تم اسی اچھلتے کودتے ہوئے پانی سے پیدا کیے گئے ہو، یخرج من بین الصلب والترائب، جو باپ کی صلب اور ماں کے ترائب سے نکل کر کے تمہارے لیے ایک شاندار جسم۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ انسان کے جسم میں موجود اس کا ہر جز، اس کے اعضاء میں سے ہر عضو اتنا پرفیکٹ اور اتنا زیادہ مزین کر کے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے کہ تمام انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے آنکھ، ناک، کان عطا فرمائے، لیکن اس کے باوجود بھی ہر انسان کی شکل ایک دوسرے سے مختلف ہے۔ دو آنکھیں ہر انسان کو عطا کی گئی، ناک اور زبان اور کان عطا کیے گئے، لیکن اس کے باوجود شکل و صورت میں مشابہت، مماثلت بالکل نظر نہیں آتی۔ ہاں صرف اتنا نوعیت کے طور پہ سمجھ میں آتا ہے کہ آپ انسان ہیں اور دیگر حیوانات سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ممتاز رکھا ہے۔ میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے، اللہ رب العزت نے اس میں انسان کی اس حقیقت کو بیان فرمایا ہے کہ اگر بحیثیت انسان اور ثانیاً بحیثیت مسلمان اگر ہم اس آیت کریمہ میں غور کریں اور اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ اس عظیم نعمت کو اگر ہم اپنے طور پر محسوس کریں تو ہمیں یہ احساس ہوگا کہ واقعی اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں وہ اعضاء عطا فرمائے ہیں تو جو مقصد تخلیق ہے، جو اللہ رب العزت کی جانب سے وہ اعضاء عطا کیے جانے کا مقصد ہے، ہم اس مقصد میں کتنے کامیاب ہیں یہ ہمیں اور آپ کو محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے ہماری مادی تخلیق کا ذکر کرتے ہوئے قرآن نے ارشاد فرمایا، واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم، تمہاری وہ ذات ہے، اللہ رب العزت کی وہ عظیم ذات ہے جس نے تمہیں تمہاری ماں کے پیٹ سے پیدا فرمایا۔ کسی بھی مذہب کا ماننے والا انسان ہونے کی حیثیت سے اس حقیقت کا انکار کر ہی نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر فرد بشر کو اس کی ماں کے پیٹ سے پیدا فرمایا، اور جب ماں کے پیٹ سے پیدا فرمایا تو آگے قرآن نے ارشاد فرمایا، لا تعلمون شیئا، تم کچھ نہیں جانتے۔ علم و شعور آ گئی، رشتوں کی پہچان، آپسی نام کی جان پہچان، ہر شے سے انسان نابلد تھا، حتیٰ کہ اس کے اندر پائی جانے والے احساسات کا اظہار بھی وہ نہیں کر سکتا تھا کہ اس کے اندر کیا پایا گیا۔ اس حقیقت کا انکار کوئی نہیں کر سکتا کہ لا تعلمون شیئا، کچھ نہیں جانتے تھے۔ اب اس کے بعد جاننے کے، سیکھنے کے، دنیا میں پھیلی ہوئی چیزوں میں اشیاء کی ماہیت اور حقیقت کو جاننے کے لیے، رشتوں کو پہچاننے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آگے آیت میں خصوصیت کے ساتھ 3 چیزوں کا ذکر فرمایا، اور یہ وہ عظیم اعضاء اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے کہ ہمیں اس بات پہ غور کرنا چاہیے کہ جو اس کا مقصد تخلیق ہے اگر ہم اس میں استعمال کرتے ہیں تو رب کے عطا کردہ اس عضو کا کما حقہ ہم حق ادا کر رہے ہیں، ورنہ یقیناً اگر ایک طرح سے دیکھا جائے تو اس میں تخلیق خداوندی کی تبدیلی اور تغیر نظر آتا ہے۔ قرآن ارشاد فرماتا ہے کہ ایک تو ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے کچھ نہیں جانتے تھے، وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور پھر اس کے بعد تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا بنایا؟ جَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ، کان بنایا،
वल-अबसार निगाहें अता फरमाए, वल-अफ़इदा दिल अता फरमाए। ये तीन चीजें अल्लाह ताला ने तुम्हें खास तौर से यहाँ पे जिक्र किया, अता फरमाई, बनाया, लअल्लकुम तशकुरून, और रब ताला की जानिब से सिर्फ और सिर्फ आपसे मुतालबा है ताकि तुम उसका शुक्र। ये गौर करें अगर आप, तो एक तरफ माँ के पेट से लाचार मजबूर एक छोटे से बच्चे की शक्ल में पैदा होने के बाद इल्म से बिल्कुल नाबलद, जानकारी से बिल्कुल नाबलद, और खास तौर से इन तीन चीजों को अल्लाह ताला ने यहाँ पे जिक्र फरमाया है। सैयदुल मुफस्सिरीन हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हुमा की रिवायत में है कि इस आयत की तफसीर में फरमाते हैं कि जाला लकुमुस समा में अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए कान क्यों बनाया है, तो उसकी दो तशरीह व तफसीर अल्लामा आलूसी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जिक्र फरमाई है। एक फरमाया, अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा फरमाते हैं, लितस्मऊ मवाइज़ अल्लाह ताला, ताकि तुम अल्लाह ताला की नसीहतों और मौइज़त को। इंसान के कान की तख्लीक का मकसद, इंसान के कान के पैदा किए जाने का मकसद, सैयदना अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास इरशाद फरमा रहे हैं कि वो अल्लाह की नसीहतें हैं, वो अल्लाह के वो मवाइज़ हैं जो कुरान और अहादीस में फैले हुए रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़ुबान मुबारक से पूरी कायनात और इंसानियत को ये पैगाम देते हुए जिक्र कर रहे हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो की जानिब से, जो रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़ुबान मुबारक से जो मवाइज़ जिक्र किए गए, जो कवानीन और उसूल जिक्र किए गए, जो उसूल की पाबंदी जिक्र की गई, जो इबादतों के जिक्र किया गया, जो मनहियात से बचने को जिक्र किया गया है, वो तमाम की तमाम नसीहतें हैं जिस कान के पैदा करने का मकसद असली ये है कि उन्हें हमें सुनना चाहिए। अब आप गौर कर लें कि हमारा कान क्या सुनता है और अल्लाह ताला ने किसके लिए पैदा फरमाया है। जो नौजवान नस्ल है, आप चलते फिरते देख लीजिए, कान में, यहां लफ्ज बोल सकता हूं मैं, ठूसे हुए नजर आते हैं, कान में ठूसे हुए नजर आते हैं। अब वो क्या सुन रहे हैं, हम तो हुस्ने जन रखेंगे कि हो सकता है कि वो अल्लाह की हम्दो सना नाते पाक की शक्ल में सुन रहे हैं, किसी आलिम दीन का वो बयान सुन रहे हैं, या कोई नसीहत की बातें सुन रहे हैं। बाकी वो क्या सुनते हैं वो जानते हैं। और तो ये पहला मकसद, असली मकसद था जो हजरत सैयदना अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास ने जिक्र फरमाया कि तुम्हें अल्लाह ताला ने कान इसलिए अता फरमाया ताकि तुम अल्लाह के मवाइज़ और उसकी नसीहतों को सुनो। दूसरे मकाम पर अल्लामा आलूसी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जिक्र फरमाया है कि लितस्मऊ किताब अल्लाह ताला व सुन्नत रसूलिही सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ताकि तुम अल्लाह की किताब और रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत को सुनो। ये दो अलग, उसी की गोया तशरीह और तफसीर के तौर पर यहाँ पे जिक्र कर दिया गया कि कान के पैदा करने का मकसद ये है कि हम अल्लाह के कलाम को सुने, उसके रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अक़वाल व अफ़आल की शक्ल में जो अहादीस तैयबा हैं, उन अहादीस तैयबा को हम सुने। आज हम और आप इसीलिए तो यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं कि हम हजरत के ज़ुबान फैज़ तर्जमान से हदीस के अल्फाज, उसकी तफसीर व तशरीह और उसके ज़िम्न में बयान किए गए मज़ाहिब और इख्तिलाफ का तफसीली बयान इंशाअल्लाह ताला हम और आप सुनेंगे। और ये वो ख़ास लम्हा होगा जिसमें अल्लाह ताला की जानिब से पैदा किए हुए कान का सही इस्तेमाल आप करेंगे। और सिर्फ इसी वक्त के लिए ये खास नहीं है, बल्कि हमेशा हमेश के लिए, पूरी जिंदगी के लिए ये ऐलान है कि अल्लाह ताला ने तुम्हें कान इसीलिए अता फरमाया है ताकि तुम किताबुल्लाह की बातों को सुनो, सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को सुनो। उसके बाद फरमाया कि वल अबसार, अल्लाह ताला ने निगाहें अता फरमाई हैं। जाहिर है आंख है, इंसान अपनी आंखों से क्या क्या देखता है हर फर्द बशर अपने तौर पर वो जानता है। बदनिगाही का ये आलम है
کہ انسان اور آج کے زمانے میں تو تصور بھی نہیں کیا جا سکتا ہے کہ ہمارے نوجوانوں کی بدنگاہی کس حد تک گری ہوئی ہے کہ وہ کس انداز سے اور کس لہجہ اور زبردست کے انداز میں وہ ملاحظہ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اللہ کی پناہ ہے، اللہ تعالی ہم آپ جیسے نوجوانوں کو اور دیگر لوگوں کو اس بدنگاہی سے محفوظ فرمائے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نگاہیں اس لیے عطا فرمائی لِتُبْصِرُوا مَا أَنْعَمَ اللَّهُ تَعَالَى بِهِ من اخراجکم من بطون امہاتکم الی ان صرتم رجالا، یعنی یہ کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں نگاہ عطا فرمائی ہے تو تمہیں چاہیے کہ اپنی تخلیق کو دیکھو کہ جب تم پیدا ہوئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں وہ عظیم نعمت عطا فرمائی کہ تمہیں ماں کے پیٹ سے پیدا کیا اور پھر تم زندہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے الی ان صرتم رجالا، یہاں تک کہ تم ایک مکمل مرد بن گئے ہو۔ آپ دیکھ لیجئے سماج میں آئے دن یہ سننے میں آتا ہے بے شمار شادیاں ہوتی ہیں، اولاد نہیں ہوتی، اولاد ماں کے پیٹ میں آنے کے بعد ساقط ہو جاتا ہے اور مسکریج ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، پیدا ہونے کے بعد پتہ چلا کہ اس کا انتقال ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ کا بے پناہ احسان عظیم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہماری ماں کے پیٹ سے پیدا بھی فرمایا اور پیدا فرمانے کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ زندگی عطا فرمائی کہ ہم بچپن سے جوان ہوئے اور جوان ہونے کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ بوڑھے اور پوری زندگی جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مقرر فرمائی ہے انشاءاللہ عز و جل وہ زندگی تک ہم پہنچے۔ یہ ہماری نگاہوں کے پیدا کرنے کا مقصد ہے اور یہ بصارت ہے، یہ تو ظاہری نگاہ ہے جو دیکھتی ہے کہ سامنے نگاہ پڑی تو وہ دیوار ہے، سامنے نظر پڑی تو وہ انسان ہے، بائیں اور دائیں نظر پڑی تو وہ دیگر مخلوقات نظر آتی ہیں، لیکن حقیقت کے اعتبار سے وہ بصیرت ہونی چاہیے جو اللہ تعالیٰ نے نگاہوں میں ہمیں عطا فرمائی ہے، یعنی ان تمام چیزوں پہ ہمیں غور کرنا چاہیے جو تخلیق کے مراحل سے گزرنے کے بعد ایک کامل انسان پیدا ہوا ہے۔ اسی وجہ سے سورہ طارق میں قرآن نے ارشاد فرمایا کہ فَلْيَنْظُرِ انسان مما خلق، انسان کو چاہیے کہ وہ غور کرے، انسان کو چاہیے کہ وہ دیکھے مما خلق وہ کس سے پیدا کیا گیا ہے۔ جب انسان کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی اطاعت میں دعوت نظارہ دیا ہے کہ تمہیں چاہیے کہ تم دیکھو کس سے پیدا کیے گئے ہو، لیکن انسان تو غور نہیں کر رہا، انسان تو یہ تصور نہیں کر رہا کہ کس سے پیدا کیا گیا۔ آئے دن بچہ پیدا ہوتا ہے، کوئی احساس نہیں ہوتا۔ قرآن نے ارشاد فرمایا کہ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، انسان کو چاہیے کہ وہ غور کرے کس سے پیدا کیا گیا۔ پھر خود قرآن نے ہی آگے جواب ارشاد فرمایا ہے خلق من ماء دافق یخرج من بین الصلب والترائب، اے انسان تم ایک اچھلتے کودتے ہوئے پانی سے پیدا کیے گئے ہو، وہ پانی نکل کر کے آتا کہاں سے ہے؟ صلب اور ترائب سے آتا ہے، یعنی باپ کی صلب اور پیٹ کی جڑ ریڑھ کی ہڈی جہاں ختم ہوتی ہے غالباً وہی باپ کے منی کا مرکز ہوتا ہے جو وہاں سے چل کر کے ماں کے رحم میں ٹھہرتا ہے۔ اور عورت کے بارے میں ترائب ذکر کیا ہے، یہ سینے کی ہڈی ختم ہو کر جہاں جدا ہوتی ہے اس کے نیچے کا جو حصہ ہے اسے ترائب کہا جاتا ہے، جو عورت کے منی کا مرکز ہوتی ہے۔ اور اختلاط ابوین کے بعد جب وہ اپنے مرکز سے نکل کر کے اس ماں کے رحم میں ٹھہرتی ہے تو اسی کی طرف یہاں قرآن نے ارشاد فرمایا اے انسان خلق من ماء دافق، تم اسی اچھلتے کودتے ہوئے پانی سے پیدا کیے گئے ہو، یخرج من بین الصلب والترائب، جو باپ کی صلب اور ماں کے ترائب سے نکل کر کے تمہارے لیے ایک شاندار جسم۔ تو اب سوچ لیجئے اگر آپ کہ ایک وہ مادہ منویہ جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، سورہ نور میں پوری تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے کہ 40 دن تک وہ مادہ منویہ ہوتا ہے، اس کے بعد بھی ختم ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، پھر 40 دن تک وہ خون میں تبدیل ہوتا ہے، پھر وہ بستہ اور جمع ہوا خون بنتا ہے، پھر گوشت بنتا ہے، پھر ہڈی چڑھائی جاتی ہے اور پھر اس کے بعد انسان کی تخلیق ہوتی ہے اور وہ دنیا میں آتا ہے۔ اور وہیں پر اللہ رب العزت نے اپنی عظمت کا اظہار فرمایا فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، وہ برکت والی اللہ رب العزت کی ذات ہے جو تمام میں سب سے بہترین اور اچھی صورت پر پیدا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ انسانوں کی تخلیق کے وہ مراحل ہیں
جو انسان کو اللہ تعالیٰ نے کان عطا فرمائے کہ وہ نصیحتوں کو سنے، اللہ کے عطا کردہ قرآن کے کلام کو سنے، رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت طیبہ کو سنے اور دیکھے، اور آنکھوں کے ذریعے سے انسان اپنے تخلیق کے مراحل پر جب غور کر لے گا تو اس کی اپنی تمام طاقت ویسے ہی دھری کی دھری نظر آ جائے گی کہ ایک لاغر اور ناتواں اور ایک کمزور مراحل سے گزار کر کے جب ہمیں اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے تو یقیناً وہ کمزوری ہمارے اندر زندگی بھر باقی رہے گی، چاہے آپ جتنے بھی طاقتور ہو جائیں، چاہے آپ کا جسم جتنا بھی لہیم و شہیم ہو جائے، آپ کے اندر وہ کمزوری اور ضعف باقی رہے گا۔ اسی وجہ سے سورہ لقمان میں خطاب کرتے ہوئے حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا تھا، لا تمش فی الارض مرحا، زمین پر اکڑ کر کے مت چلو، اور شاید یہ سورہ بنی اسرائیل میں آگے آیت کا ٹکڑا جوڑا گیا ہے، انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، کہ تم زمین کو پھاڑ نہیں سکتے ہو، لمبائی میں پہاڑ کے برابر نہیں پہنچ سکتے ہو۔ جب تمہاری لمبائی پہاڑ کے برابر نہیں ہو سکتی، پہاڑ کے سامنے تم بونے نظر آ رہے ہو، زمین کی سختی کے سامنے تم کمزور نظر آ رہے ہو، تو لا تمشی فی الارض مرحا، تو اپنی اس کمزوری پر غور کرو اور زمین پر اکڑ کر کے تکبر کے ساتھ نہ چلو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک ناتواں کمزور اور ایک بالکل نہایت گھٹیا مادے سے، اور پھر اس کے بعد ایک شاندار شکل و صورت ہمیں عطا فرمائی ہے۔ تو ہمیں ہمارے اپنے نگاہوں کے ذریعے سے، کان کے ذریعے سے جو مقصد تخلیق ہے اس مقصد میں ہمیں استعمال کرنا چاہیے، والافئدہ، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں دل عطا فرمایا ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر تم اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی عظمت کو پہچانو، اللہ رب العزت کے وہ عظیم، اللہ تعالیٰ کی عظمت کو اپنے دل میں بیٹھاؤ۔ وہ رب کائنات جو ساری تخلیق، ساری کائنات کا خالق ہے، وہ رب کائنات جو انسان جو زمین و آسمان اور تمام کائنات کو پیدا کر دیا، اور اس اللہ رب العزت کی عظمت کو پہچانو تاکہ تمہیں اس کی عبادت کی طرف لذت ملے، اس کی طرف رجوع کا جذبہ تمہارے اندر پیدا ہو، عبادتوں میں لذت ملے، اور جو اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے ان منہیات سے ہمارا دل دور و نفور۔ یہ اس آیت کی مختصر سی تفسیر تھی جو ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ اس آیت کا پورا جملہ اللہ رب العزت نے پوری آیت ارشاد فرمائی، واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم، اللہ تعالیٰ نے تمہیں تمہارے ماں کے پیٹ سے پیدا کیا، لا تعلمون شیئا، تم کچھ نہیں جانتے تھے، جاننے کے لیے جعل لکم السمع والابصار والافئدۃ لعلکم تشکرون، تمہارے لیے کان پیدا فرمائے، نگاہیں پیدا فرمائی، دل پیدا فرمایا، اور تب تاکہ تم صرف اور صرف اللہ کی جانب سے یہ مطالبہ ہے لعلکم تشکرون، تو ہمارا ہر لمحہ رب کے شکر میں گزرنا چاہیے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم۔